ایک طرف اس کے باقاعدہ سینگ بتائے جا رہے ہیں، اس کا اتنا بڑا وجود بتایا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں یہ شیطان نظر نہیں آتا اور خون کے اندر چلتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روح بھی تو انسان کے جسم کے اندر، یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کی گدی کے اوپر 3 گریں لگاتا ہے۔ کنایا یہ ہے کہ شیطان اس کی گدی پر جو ہے وہ گریں لگاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جنات اور شیاطین کا وجود موجود ہے، ہر صاحب عقل اس کو تسلیم کرتا ہے، جو تسلیم نہیں کرتا وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ آج بھی ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو حدیث کے اندر یہ وارد ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت نماز مت پڑھیں آپ، کیونکہ سورج کے سامنے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج اس کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اس کے باقاعدہ سینگ بتائے جا رہے ہیں، اس کا اتنا بڑا وجود بتایا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ اس طرح تو وہ ہمیں مطلب عقلی اعتبار سے کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بیسیکلی ہوتا کتنا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تعارض پیدا ہو رہا ہے دونوں احادیث کے اندر، اور یہ چیزیں عقل کے منافی ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے چند احادیث وہ ذکر کی تھیں جن میں شیاطین کے مختلف اعمال اور ان کے مختلف جو ہے وہ کارناموں کا ذکر کیا گیا حدیث کے اندر۔ تو ان میں سے 2 حدیثیں یہ بھی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کے گردش کرنے کی طرح جسم کے اندر چلتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے یا سورج طلوع ہونے لگے تو اس وقت تم نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے یا نکلتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے سے رک جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر شیطان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے سینگ ہیں، جبکہ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان کے خون کے ساتھ جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ تو بظاہر جو اعتراض کرنے والے ہیں یا جو عقل کے پجاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر چلتا ہے، یعنی اس کی جسامت نہیں ہے، اس کی جسامت نہیں ہے، اور یہاں اس حدیث کے اندر ہے کہ اس کے سینگ بھی ہیں، اور وہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے تو اس کے سامنے کیسے آ جاتا ہے اور اس کے سینگ کیسے بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ احادیث کو رد کر دیا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں عقل کا یہ دائرہ نہیں ہے، یہ عقل کے دائرے سے چیز باہر ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ محسوس کی جانے والی اس کو ماننا اور محسوس نہ کی جانے والی اس کو رد کر دینا، یہ قاعدہ درست نہیں ہے، جیسے کہ پہلے ہم کئی پروگرامز کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ اور یہ جو جنات ہیں یہ عالم الغیب ہے، یہ عالم الغیب ہے اور غیبی دنیا ہے، اس کے اندر جو ہمیں بتایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات اور شبہات لیے جاتے ہیں عموماً یہ مستشرقین کے ہیں، اور مستشرقین جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور یقیناً اہل کتاب اگر ہیں یا تو پھر اپنی کتابوں کا انکار اور رد کر دیں، اور یہ تو گزشتہ تمام کتابوں کے اندر جنات اور شیاطین کا ذکر موجود ہے، اور ان کے بنی آدم کو ورغلانے کا اور گمراہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی
شیطان کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ولا اضلنہم ولا امنینہم، کہ میں ضرور انہیں جو ہے وہ گمراہ کروں گا اور انہیں جھوٹی امیدیں، باطل امیدیں جو ہے وہ دلاؤں گا۔ اس طرح کے دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باقاعدہ انسان کا دشمن قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، فاتخذوہ عدوا، فرمایا کہ اسے اپنا دشمن جو ہے وہ بناؤ اور سمجھو۔ اور گزشتہ کتابوں کے اندر، تورات، انجیل وغیرہ کے اندر، اور جو صحائف ہیں اور جو اسفار ہیں ان کے اندر بھی شیاطین اور جنات کا ذکر موجود ہے۔ یا تو پھر اپنی کتابوں کا انکار کر دیں، اور اگر اپنی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر جنات کے وجود کو بھی تسلیم کریں، اور اگر جنات کا وجود موجود ہے اور اس بات پہ بھی دلائل سابقہ کتابوں میں، کتب میں موجود ہیں کہ جنات جو ہیں وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں اور انسانوں کو غالباً وہ اپنی اصل صورت میں نظر نہیں آتے، اس کی واللہ عالم شاید حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر جنات کو، بہت بڑی یہ مخلوق ہے، اگر ان کو دیکھ لے تو شاید وہ ان کی رؤیت کو برداشت نہ کر سکے، ڈر جائے انسان، اور اس وجہ سے یہ سانپوں کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، اس طرح جو ہے وہ پتھروں کی شکل میں، بے جان چیزوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، اس طرح جاندار چیزوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ بعید نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے سینگ بھی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات مسلمہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان کا دشمن ہے، تو پھر وہ کیسے ورغلاتا ہے؟ یقیناً پھر انسان کے دل کے پاس پہنچ کر اس کے دل پہ وسوسات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے دل پہ وسوسات پیدا تبھی کرے گا جب اس کے خون کے اندر چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمیں یہ شیطان نظر نہیں آتا اور خون کے اندر چلتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روح بھی تو انسان کے جسم کے اندر، یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روح ہمارے پورے جسم کے اندر چل رہی ہے، لیکن وہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود ہمیں سامنے نظر آتا ہے لیکن ان کے حقائق کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب جو ہیں، جو ہم انسان جانتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو ہم جانتے وہ تو بہت کم مقدار میں ہے۔ اگر ہم عام مثال لیں، سمندر ہے، سمندر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پورا سال ایک لیول پہ سمندر چلتا ہے، غالباً اس کے پانی کے اندر کبھی وہ خشک نہیں ہوتا، کبھی وہ طغیانی کے اندر نہیں آتا، مطلب کہ کبھی وہ حد سے زیادہ اوپر نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ سمندر کے ساحل ایسے ہیں وہاں پانی پورا سال ایک لیول پہ چلتا ہے، اور یہ پانی کہاں سے پھوٹتا ہے؟ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دجلہ، فرات، مختلف دریا اور نہریں ہیں، ان کا پانی کہاں سے اصل آتا ہے؟ آج تک اتنی ترقی کے باوجود انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہیں جو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے لیکن ان کے حقائق کو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابتلاء اور آزمائش رکھی ہے۔ تو شیطان کا انسان کے خون کے اندر چلنا، یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے؟ پھر روح کا بھی انکار کر دو کہ انسان کے جسم کے اندر روح بھی نہیں چلتی، حالانکہ وہ جسم کے اندر موجود ہے تو انسان چل رہا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی ہمیں، اور کئی چیزیں انسان کے بدن کے اندر موجود ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو ہے وہ ہم ان کو مختلف جو ہے وہ مشینوں سے، مختلف آلات سے ہم دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات ان سے بھی ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ احادیث اس طرح کی عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب پہ غور و فکر کریں تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں یہ بات ہمارے سامنے مسلمہ حقائق کی طرح آ جائے گی کہ یہ چیز جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ احادیث صحیح ہیں اور ثابت ہیں اور عقل کے موافق ہیں۔ جس طرح جو سائنسدان ہیں وہ بھی باقاعدہ تسلیم تو کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایک خلائی مخلوق ہے یا ایک قدرتی طاقت ہے ایسی، یا وہ باقاعدہ اس کو ایلین کا نام دے دیتے ہیں، تسلیم تو وہ بھی کرتے ہیں، بالکل یقین رکھتے ہیں، باقی ان کو نام الگ دے دیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مختلف قسم کی مخلوقات کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ۔ شیخ صاحب، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کی گدی کے اوپر 3 گریں لگاتا ہے، تو اگر وہ 3 گریں لگاتا ہے تو ہم انسانوں کو محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پاس جو ہے وہ 3 گریں لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ سو جاؤ، ابھی رات بہت پڑی ہے۔ اور انسان جب اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب انسان طہارت حاصل کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تینوں اس کی گریں جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور انسان پورا دن جو ہے وہ چست اور چلاک اور حشاش اور بشاش گزارتا ہے۔ اور اگر انسان نہیں اٹھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور طہارت نہیں حاصل کرتا اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ گریں باقی رہتی ہیں،
اور جب اٹھتا ہے انسان تو وہ سستی کا مارا ہوا، اور پورا دن جو ہے اس کا وہ سستی کی حالت میں ہی گزرتا ہے اور خواب و خاسر ہوتا ہے انسان۔ اب اس حدیث پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو وہ گریں نظر نہیں آتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر عقل کو جو ہے وہ مقدم کر کے یہ چیزوں کو یعنی ثابت کرنے اور رد کرنے کا معیار عقل کو بنایا جاتا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ عقل کو معیار نہیں بناتے، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ عقل کو معیار نہیں بناتے، بلکہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے، اپنے قاعدے کلیہ استعمال کرتے ہیں، وہاں عقل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جب دین کی باری آئے، جب احادیث کی باری آئے یا قرآن کی کسی آیت کی باری آئے تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے اور عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ تو یہ جو گریں لگانے کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں گریں ہیں، لیکن جیسے شیطان نظر نہیں آتا ایسے شیطان کی گریں بھی نظر نہیں آتی، ایسے ہی شیطان کے پیشاب کرنے کا بھی اس بندے پر جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں پیشاب کرتا ہے اگر انسان سوئے ہوئے آدمی پر، جب جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو پھر وہ پیشاب بھی تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل جیسے شیطان اس کو نظر نہیں آتا، شیطان کے بارے میں یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ شیاطین کھاتے ہیں پیتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ہڈی اور اس طرح جو ہے وہ لید کے ساتھ استنجا نہ کرو، یہ تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کی خوراک ہے۔ تو جب کھاتے پیتے ہیں تو پیشاب بھی کرتے ہیں یقیناً، اور جب وہ نظر نہیں آتے تو ان کا پیشاب کیسے آپ کو نظر آئے گا، ان کی گرہ لگانا آپ کو کیسے نظر آئے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کنایا ہے۔ کنایا یہ ہے کہ شیطان اس کی گدی پر جو ہے وہ گریں لگاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور طہارت حاصل نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سستی جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے اور وہ صبح اٹھتا ہے۔ اور یہ عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، پریکٹیکلی طور پہ آپ دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے سارا دن سستی کا مارا ہوا اور سستی میں گزارتا ہے اور خواب و خاسر ہوتا ہے وہ انسان۔ لیکن جو انسان اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کا پورا دن جو ہے وہ خیر اور برکت والا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اشاش بشاش رہتا ہے، چست اور چلاک رہتا ہے، اس کے کام تیزی سے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ پہلے آدمی کی طرح کہ وہ اس کے اوپر سستی ہو تو اس کے کام بھی آپ دیکھیں، جو اس نے کام جو ہے وہ 4 گھنٹوں میں کرنا ہوتا ہے وہ 8 گھنٹوں میں کرتا ہے، وہ 7 گھنٹوں میں کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں، اور یہ عام مثال اگر آپ دیکھ لیں، ایک بندے کو جب نیند آ رہی ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کنایا ہے کہ اس کے اوپر سستی مسلط کر دی جاتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی گدی پر شیطان گریں لگاتا ہے، اس پر پیشاب کرتا ہے شیطان اس کے سوئے رہ جانے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، اور یہ جو اس کے اندر سستی ہوتی ہے نا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی علامات ہیں۔ جیسے انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے لیکن انسان بیماری کو دیکھتا نہیں، لیکن اس بیماری کے اثرات اور نشانات اس پہ جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے بیماری کے اثرات اس پہ وہ کمزوری کی صورت میں ہوں، وہ نزلہ زکام کی صورت میں ہوں، معدے کی خرابی کی صورت میں ہوں، یا کسی اور بخار کی صورت میں ہوں، لیکن وہ بخار تو نظر نہیں آتا، وہ بیماری نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اس شیطان کی لگائی گریں تو نظر نہیں آتی، اس کا پیشاب کیا نظر تو نہیں آتا اس بندے پر، لیکن سارا دن اس کا جو گزرتا ہے اس سے دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اس پر شیطان نے گریں لگائی ہیں اور شیطان کا اس پر تسلط ہو چکا ہے اور شیطان اس پہ حاوی ہو چکا ہے۔ شیخ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جو عبادات کا تعلق روح سے ہے، یعنی روحانیت سے ہے، تو روح بھی دکھائی نہیں دیتی چونکہ وہ آسمان سے آئی ہے، آسمانی ہے، اور روحانیت وہ بھی آسمان سے آتی ہیں، اس روح کی غذا۔ تو اسی طرح جو جنات ہیں اگر وہ غائب ہیں، نظر نہیں آتے، تو اس روح کو بگاڑنے کے لیے جو کہہ لیں آپ وائرس ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ من الجنۃ والناس، کہ جو شیطان ہیں وہ باقاعدہ جنوں اور انسانوں سے ہوتے ہیں، تو ان کا وجود بھی ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ شیطان بھی ہوتے ہیں جن کا مطلب جن بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا وجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ تمام جنات ہیں اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتے، لیکن بعض لوگوں کو کسی دوسری چیز میں جب وہ شکل بدلتے ہیں تو نظر آتے بھی ہیں۔ اس صورت میں وہ کسی حیوان کی صورت میں یا کسی اور صورت میں نظر آتے ہیں۔ البتہ جنات اور شیاطین کا وجود موجود ہے، ہر صاحب عقل اس کو تسلیم کرتا ہے، جو تسلیم نہیں کرتا وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ شیخ صاحب، آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمائی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے،
تو جمائی جو ہے سائنسدان یہ کہتے ہیں یا انکار کرنے والے احادیث کا منکرین حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو. یہ تو ایک طبعی عمل ہے, قدرتی عمل ہے. دیکھیے عموماً جو چھینک آتی ہے نا, چھینک آتی ہے جب پیٹ خالی ہو, جب انسان ہلکا ہو, پیٹ خالی ہو, انسان بوجھل نہ ہو, اس وقت چھینک آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب ہلکا پھلکا ہوتا ہے, بوجھل اس کا جسم نہیں ہوتا, تو عبادت کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. اس کے مد مقابل اس کے برعکس جب جمائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, صحیح حدیث ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا تھا, اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ التثاؤب من الشیطان, کہ جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جمائی جو آتی ہے یہ اس وقت آتی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو, یا انسان مختلف قسم کے کھانے جو ہے مکس کر کے کھائے, یا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, یا جو ہے وہ اس پہ نیند غالب ہو. اس صورت کے اندر جو اس کو جمائی آتی ہے. اور جب جمائی آتی ہے تو یہ سستی کی علامت ہوتی ہے, اور مومن جو ہے اس کے اندر سستی جو ہے یہ برداشت نہیں ہے, کیونکہ جب وہ سستی کرے گا تو نماز سے غافل ہو جائے گا, ذکر سے غافل ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادات میں ایکٹیو نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے شیطان کو یہ محبوب ہے کہ اس کو جمائی آتی رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کو فل نیند آ رہی ہوتی ہے نا, اس وقت اس کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہی شیطان چاہتا ہے. اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو خصوصاً نماز کے اندر جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ بنی آدم جو ہیں وہ سست ہو جائیں. تو اس اعتبار سے جو چھینک ہے اس میں انسان جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور انسان کا جسم کھل جاتا ہے. آپ دیکھیں جن لوگوں کو کئی ایام سے چھینک نہ آئے ان کا جسم بالکل سست ہو جاتا ہے اور جکڑا جاتا ہے, لیکن چھینک آنے سے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو باقاعدہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ایک دم انسان کا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں, اور ناک جو ہے وہ کھل جاتی ہے, اور ایک دم پورا جسم جو ہے اس کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے مومن جو ہے وہ عبادت کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ہے جب انسان کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ساتھ ہی انسان کا جسم بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. اور اس غلبے کے بعد پھر انسان اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو دل نہیں کرتا, قرآن پڑھنا چاہتا ہے دل نہیں کرتا, کوئی بھی عبادت کرنے کو وہ اٹھتا ہے لیکن اس کا دل نہیں کرتا. تو یہی شیطان کو جو ہے وہ اس وجہ سے محبوب ہے. باقی شیطان کی طرف نسبت جو کی گئی ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے, مطلب یہ نہیں کہ شیطان اس کو پیدا کرتا ہے, لیکن یہ کہ شیطان اسے پسند کرتا ہے. اگر یہ مطلب انسان کے طبی طور پہ بھی ہو تو اس کے اندر یہ ہے کہ شیطان اس کو پسند کرتا ہے. پسند کرنے کا مطلب اس وجہ سے ہے چونکہ یہ عبادت کے لیے انسان کو سست کر دیتی ہے. جب جمائی آتی ہے تو انسان کو, مومن آدمی کو سست کر دیتی, تو اس وجہ سے شیطان کو یہ محبوب ہے, تو لہٰذا نسبت کر دی گئی شیطان کی طرف. وگرنہ شیطان جو ہے وہ بذات خود اس چیز کو جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا اور بناتا نہیں ہے. واللہ اعلم. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازیں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے اسی طرح وقت لیتے رہیں گے. حیاک اللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے ہمیں سمجھایا, بتایا اور واضح کیا کہ جو جنات و شیاطین ہیں ان کی حقیقت ہے, اور وہ باقاعدہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ان کو اجازت دی ہے اس اجازت کے ذریعے سے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ تا قیامت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہم نے خود کو, اپنے ایمان کو, اپنے اہل و عیال کو ان سے بچانا ہے. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.